السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7، حروف مدہ، یعنی کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے اور اس میں کیا کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا اس طرح نشان سا بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، یہ اپنے زبانی یاد کرنے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف، واو، یا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جس میں خاص خیال رکھیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس میں بعض دفعہ قرآن پاک میں بچے بہت زیادہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ حروف مدہ کو لمبا نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو ایک الف پڑھ دیتے ہیں، جیسے با، الف زبر با، با واو پیش بو، اس کو لمبا نہیں کرتے۔ اور اگر اس کی مدنی قاعدے میں یعنی تختی نمبر 7 میں بہتری نہیں ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے وہ یاد نہیں کر سکے گا، تو وہ قرآن کریم بھی غلط پڑھے گا، اس میں بھی یہ چیزوں کا خاص خیال نہیں رکھے گا وہ حروف مدہ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حروف مدہ کا خاص خیال رکھیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اور اس کے ہجے اس طرح کرنے ہیں: با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تو ہم اپنے سبق نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا، الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی۔ جیم، الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ ح، الف زبر ح، ح واو پیش حو، ح یا زیر حی، ح حو حیم۔ خا، الف زبر خا،
خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی دال ألف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال ألف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را ألف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا ألف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زی زا زو زی سین ألف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین ألف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد ألف زبر صاد صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی ضاد ألف زبر ضا ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی طا ألف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی ظا ألف زبر ظا ظا واو پیش ظو ظا یا زیر زی ضی ظا ظو ضی عين ألف زبر عام عين واو پیش عو عين يا زير عي ع عو عي غين ألف زبر غا غين واو پیش غو غين يا زير غي غا غو غي فا ألف زبر فا فا واو پیش فو فا يا زير في فا فو في قاف ألف زبر قا قاف واو پیش قو
قاف یا زیر قی قام قو قی کاف الف زبر کاف کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لام لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر میم ما مو میم نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نی نا نو نی واو الف زبر واو 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 پیش وو واو یا زیر وی واو وو وی ها الف زبر ها ها واو پیش ہو ها یا زیر ہی ها ہو ہی حمزہ کھڑا زبر حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر ی یا یو ی جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق نمبر 7 جو کہ کمپلیٹ ہوا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے۔ خاص خیال رکھنا ہے اپنے حروف مدہ کا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کو کا کی کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ کا کو کی اس طرح پڑھیں گے۔ اور آخر میں جو لکھا ہوا ہے کہ یا علیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلدی یاد نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو دہرائیں، 40 روز تک نہار منہ پانی پئیں، 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے، اس کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور اول آخر، اور 21 دفعہ یہ یا علیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 40 روز تک پئیں، تو انشاءاللہ حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، حافظہ روشن ہو جائے گا۔ تو اس کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں لازمی، تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔